کہ وہ کیڑے مकोड़े جو زمین میں رہتے نا وہ کھاتے نہیں انبیاء کے جسموں کو. کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم درود بھیجو کہ وہ درود فرشتے میں تک پہنچا جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا ہے. اور سب سے افضل یوم افضل دن کو تو جمعہ کا دن ہے. دنیا میں انسان ہر چیز کو بھی ہر کام کو ہر چیز کو ٹکا سکتا ہے. ریل کو بھی ٹکا سکتا ہے, بس کو ٹکا سکتا ہے, اسکوٹر کو ٹکا سکتا ہے. پانی میں ایک بڑی جہاز بڑی پہاڑ ہوتی ہے جہاز ہے تو اسے بھی ٹکا سکتا ہے. سوائے انسان دو چیزوں کو ٹکا نہیں سکتا. انسان دو چیزوں کو ٹکا نہیں سکتا. ایک تو موت ہے, اسے کوئی بھی ٹکا سکتے نہیں. ایک وقت جو ٹائم چلتا ہے نا اسے کوئی بھی ٹکا نہیں سکتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے غنیمت سمجھو. پہلی چیز کون سی ہے؟ جوانی کو غنیمت سمجھو کہ بوڑھے سے پہلے. تمہاری جوانی جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے جوانی, کہ یہ جوانی اللہ کے راستے میں نکالو, نمازوں پڑھو. بوڑھا پہ آنے سے پہلے تو جوانی کو غنیمت سمجھو. اور دوسری چیز کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو خالی وقت جو ملا ہے کہ اسے کام میں لاؤ, کہ دوسرے کام میں مشہور ہونے سے پہلے جو خالی وقت ہے نا اللہ کے ذکر میں, نماز پڑھنے میں, قرآن پڑھنے میں, جو خالی وقت جو لوگوں ملا ہے نا کہ اسے اللہ کے گزارو جو خالی وقت ہے نا, ورنہ تم نہ کو دوسرا کام لگنے سے پہلے. اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تمہاری زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اور چوتھی چیز کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو اللہ تعالیٰ جو پیسے دیا ہے کہ وہ پیسے غریبوں میں خرچہ کر لو, اللہ کے راستے میں خرچہ کر لو. کہ غریبی آنے سے پہلے آپ جو اللہ تعالیٰ جو پیسے دیا ہے کہ وہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچہ کر لو. کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے 5 چیزوں غنیمت سمجھو. میں ایک آیت پڑھا قرآن مجید کی, ایک آیت کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس کا معنی کیا ہے, تم کیا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کفر نہیں کرتے ہیں تم نہ کو دیکھیں تو حالانکہ تمہیں مردہ تھے. مردہ کب تھے؟ ہمیں جو انسان کا جسم ہے نا یہ 2 چیزوں سے بنا ہے. پہلے کیا روح, بالکل جسم, پہلے روح پھر بعد میں جسم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب باپ کے پشت سے نطفہ نکل کر ماں کے رحم میں جاتا ہے تو 40 دن نطفہ رہتا ہے, 40 دن نطفہ رہتا ہے, پھر 40 دن خون رہتا ہے, بعد 40 دن آپ کو گوشت بن جاتا ہے. 40 120 دن 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتہ آیا تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ اسے کیا شکل دینا, کیا مرد یا عورت, کیا شکل دینا. تو اللہ تعالیٰ شکل بولتا, کیا مرد یا عورت دیتے ہیں, شکل دیتے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ لے, اس کا تقدیر لکھ لے. 4 چیزیں کب؟ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, 4 مہینے کا بچہ رہتا ہے نا, جب اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا لکھتے ہیں؟ اس کا رزق لکھتے ہیں, کتنا کھاتا ہے دنیا میں ہوتے دن, اور اس کا اجل موت کب آتی اس کی لکھ لے. موت بھی پہلے انسان پیدا بھی ہوا نہیں کہ پہلے موت لکھ دے. اور یہ بھی لکھ دے کہ انہیں کیا کرتے دنیا میں, یہ بھی لکھ دے. اور انہیں جنت کو جاتا یا جہنم کو جاتا, یہ بھی لکھ لے. جب بھی بچہ پیدا ہوا ہے جنت کو جاتا یا جہنم کو جاتا, یہ بھی لکھ دیتا اللہ تعالیٰ پہلے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جہنم میں ایک عمل کرتا تھا, شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, چھوٹے باتوں کو بولتا تھا, دھوکہ دھڑی کرتا تھا, یتیموں کو بیواؤں کو ستاتا تھا, بہت برے کام جہنمیوں کے عمل کرتا تھا. یہاں تک کہ جہنم کو اس آدمی کو ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا, جہنم کو ایک آدمی ہاتھ کا فاصلہ رہتا. جب اللہ نے جو تقدیر لکھا ہے نا کہ وہ اس پر غالب آ کر کے انہیں جہنمی کے اعمال چھوڑ کر جنتی کے اعمال کرنا شروع کر کے جنت میں چلے آتا. ایک آدمی جہنمی جنت کے اعمال کرتا تھا, نماز پڑھتا, روزہ رکھتا, زکات دیتا, حج کرتا, صدقہ خیرات کرتا, غریبوں میں بیواؤں میں پیسہ بانٹتا, سب نیک کام کرتا. انہیں جب جنتی کے اعمال چھوڑ کر جہنمی کا اعمال کر کو آخر میں اسے بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا کہ انہیں جہنم میں چلے جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتایا کہ اس سے کیا اعمال ہوتا ہے. جو انسان دنیا میں سوچتے تھے نا, کیا بھائی کہیں کو بنا ہے اللہ ہے دنیا,
یہ دنیا میں نہا کیا چلتے ہیں. اسے دیکھ کر انسان کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے, کئی کو بنائے اللہ دنیا دیکھتے چھیے آدمی اب آتوں کر گیا تو موتا ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, آدمی سنبھال سکتے نہیں. کئی بھی زندگی دیکھ دے موت کہہ دیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کا راز بتا ہے قرآن مجید کے اندر, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ وہ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. موت پیدا کیا تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ بنانے کا مقصد کیا ہے تو ایکم احسن عملا, اچھے اعمال کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تم لوگ دنیا میں بھیج کر آزمانے سے اچھے عمل کون کرتا ہے بھائی یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں دنیا میں زندگی اور موت بنایا ہوں. کوئی باپ کا بیٹا آپ کا یہ دعویٰ نہیں کرتا, بولنے سر بولے گی میں 15 کلومیٹر تیر کو چلے آتا ہوں, تیرتا چلے آتا ہوں, میں خبر میں ہونا تو حیات ہوں اوپر مٹی ڈالتا ہوں جدید خبر ہونا ہے تو میں صرف پٹی میں دایا میں اپلک کا بولتے سر بلّہ کی باتیں بولتی اچھا باتیں بولتے رہتے, لیکن کون بولتی مجھے موت آتی ہے. مگر ہوگا ہر انسان کو موت آتی ہے, کہ اس میں ہر آدمی بھی یہ ہے موت آتی ہے, ضرور موت آتی ہے, لیکن کب آتی ہے کیا کرے گا صرف اللہ کو معلوم ہے اور دوسرا کسی معلوم نہیں. اور موت ایک ایسی چیز ہے انسان کے سارے موضوع کو کٹ کر دینے والی چیز, انسان موت ہے نا ختم کرنے والی چیز موت. اور موت آ گئی اس کا اعمال کا چٹا بند کر دیتے ہیں, کیا ہمیں اسے ثواب معمول سے دنیا میں لوگ بولتے ہیں برگے سارے پڑھ کو بخشو بھائی قرآن پڑھ کو بخشو ایسا بولتے ہیں نا, اس کے اعمال چٹا صرف بند ہو جاتے ہیں, اسے کیا بھی جانے والا نہیں. لیکن موت ہر انسان کسی بھی چھوڑنے والے نہیں, پیغمبروں کو چھوڑنے والی نہیں, نبیوں کو چھوڑنے والی نہیں, وہ کب آتی کی معلوم نہیں. ایسا سلیمان علیہ السلام ایسا بیان بولتے بیٹھے تھے, سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے نا, سلیمان علیہ السلام بیان بولتے بیٹھے تھے تو ایسا آدمی بیٹھ کو سنتے ہی تو موت کا فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں, آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام بولے. ایک آدمی ایسا کونے میں بیٹھ کو تھا, وہ آدمی کو وہ موت کا فرشتہ گھر کو دیکھا, ایسا گھر کو دیکھا تو چل گیا گھر کو. سلیمان علیہ السلام کو پوچھے, وہ آدمی پوچھے حضرت کون آیا ہے سو مجھے گھر کو دیکھو جاتا ہے نا, تو کیا کہتے وہ موت کا فرشتہ بھائی گھر کو آدمی سے بولے اللہ مجھے ڈر ہوتا ہے نا موت کا فرشتہ مجھے کہا دم نکالے چلے آتے نا, مجھے کہا تو دور لے چھوڑ ڈالو, مجھے کہا تو دور جنگل لے چھوڑ ڈالو کہ میں موت سے بچ جانا. کب کو ایسا پوچھتی سلیمان علیہ السلام کے جی کا ہوے کا کنٹرول ہوتا ہے, ایسا تحت میں بیٹھتے اٹھا لے تو ان کو ہوے کا کنٹرول تھا, اور پرندے چرندے کا آواز بھی سنا دی تھی ان کو, ہوے میں کنٹرول تھا. تو وہ ہوے کو بولے ہیں وہ حضرت وہ آدمی کو اٹھا لے دور جنگل میں ایسا جھاڑ کے پیڑ میں اتارے کہ نہیں کیا, اب بچگار کو پھر کا موت کا پھر چلے آتا ہے. آیا تو بولتا ہے کیا میں میرے سے پہلے چلا گئے ہم کو کیا اللہ تعالیٰ فلانا جگہ فلانا ٹائم کو تیری موت نکالو گا, بولا تو دیکھا تو ہے یہ 12 کلومیٹر دور ہے, تو وہاں کیسا آیا میں کر میں سمجھا, لیکن اللہ کی بات سچی ہوتی ہے کر کے میں آیا تو دیکھے میرے سے پہلے جانے تو موت نکال لے, اس کا دم نکالے چلے. موت ہمارے جی آنا ضرورت نہیں, ہمیں موت کرے چلے آتی. اسے سر کچھ ہو گیا ہے بولتے تھے ہمیں سانپ کاڑا لے گیا کہ سر ہے تو ہم چلے گئے. موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں, کہ موت سے پہلے ہم کیا کرنا اس کی تیاری کر لے کرنا. ویسا اس کا موت آ گئی تو اللہ سے اللہ پھر مہلت دے اللہ مجھے میں نیک کام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نہیں کہ مہلت دیے تو ایسا کام کر لے آتے پھر کو بھی پھر اللہ تعالیٰ بول دیتے ہیں اسے. اب موت آتی ہے, اب موت کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمارا ساتھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جنازہ تیار کر دے, انسان کو پانی دے اللہ کو جنازہ تیار کر رکھے, تو آدمی اٹھا لے دینا کھانا کو پورا چلو کو حدیث دینا جب بولتا مردہ نیک آدمی ہے نیک سوال آدمی ہے تو بولتا ہتی بونی ہوتا جلدی لے کے چلو مجھے کیا بھائی کہ تو میرے آرام کی جگہ میری انتظار میں ہے, جو میں آرام کی جگہ جلدی لے کے چلو گا. اگر مردہ گنہگار ہے برے عمل کرنے والا ہے تو بولتے یا ویلا میری بدبختی میں کیا کرنا, تو اسے معلوم ہوتا ہے ہنچ مردہ بولتا کھانے اٹھانے حدیث ہے, مردہ بولتا کھانا اٹھانے سے کچھ جنازے کو مردہ بولتا یا ویلا مجھے کھانے لے جاتے ہیں, تو اسے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے اسے. اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا, انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا. اب جنازہ تیار کرے قبرستان کو لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کیا بھائی لحد خبر تیار ہوگی کیا, بگلی والی خبر تیار ہوگی کیا, اب ہم بگلی والی خبر کھولتے ہیں نہیں ایسا تیار ہو گیا. پوچھے کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یا رسول اللہ ابھی ذرا باقی ہے, تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سارے صحابہ میں پورے صحابے بیٹھ گئے. کون انصاری صاحب معاذ صبی بن وہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کاڑی ہے, بڑی لکڑی کاڑی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکا دے ایسا ایسا گھستے ہوئے بیٹھے, زمین کو گھستے ہوئے بیٹھے, بہت گہری سوچ سوچتے ہوئے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بیٹھ پڑیں کہ ان کی سروں پہ چوڑیاں آپ کو بیٹھے سرکاری خاموشی کے ساتھ قبرستان میں بیٹھ کر ایسا سوچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے, سر اٹھائے, پوچھے 3 بار بولے خبر کے عذاب سے پناہ مانگو, خبر کے عذاب سے پناہ مانگو, خبر کے عذاب سے پناہ مانگو. پھر پوچھے, پھر بولے دیکھو بھائی, صحابہ بولتے ہیں اب جو تمہارے بھائی کو, جو تمہارا بھائی ہے نا اسے دفنا دینا, اور دفنانے کے بعد ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, تمہارے پاؤں کا چپلوں کو ساؤنڈ بھی سنتا, یسمعو کر رہا ہو نالی, اسے کانا کا ساؤنڈ بھی سناتا, تو چپلوں کا چل کو جاتے نا دفنا کو سناتا. 2 فرشتے آتے, وہ فرشتے کیسے رہتے ہیں, اسودان ازرقان, بولے کالے اور نیلے رنگ کے 2 فرشتے آتے اس آدمی کے لیے. اور اٹھا کر اٹھ بھائی کیا بھائی سوال کرنا اٹھ کر دی, اور اٹھ کو بڑھتے سوال کرتے, من ربو کدی, من ربو کدی, ربی اللہ, نیک آدمی ہے تو ربی اللہ. دوسرا سوال ما دینو, پوچھتی دین الاسلام, جواب دیتی. ما حاضر, تیسرا سوال ما حاضر رجل, بہت سے بھی کیوں کر بولتی, جو تمہارے درمیان جو آدمی بھیجے تھے نا انہوں کون ہے تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4واں سوال وما یدریک کدی, ٹھیک کیسا معلوم ہے یہ سوال, 3 سوال کریں گے, 3 سوال کریں گے, تو کیسے اسے جواب دیا, آسان سے بولا کیسے جواب دیا, تو کرا تو کتاب اللہ آمن تو بھی صدق, میں اللہ کی کتاب کو پڑھا اور سمجھا, اس پر ایمان لایا, اس کے طریقے میں ساری زندگی گزارا میں, کہ اسی لیے کچھ جواب دیا ہے کو جواب دیا اگر بولتے وہ آدمی. تو آدمی کے پاس آسمان سے آواز آتی ہے کہ انہیں سچ بولا ہے, انہیں سچ بولا ہے, تو اسے البسو جنت لباس, کہ اسے پہنو جنت کے لباس پہناؤ, اور جنت کی کھڑکی کھولو, اور ہونے کے بعد یہ خوبصورت شکل کا آدمی اس کے پاس آتا ہے, آ کھڑے ہو, السلام علیکم بھائی, وعلیکم السلام, کیا بھائی, تو کون بھائی تمہیں خبر میں آئی, تو میں کون, تیرا نیک اعمال ہوں, تو دنیا میں تو نماز پڑھتا تھا نا, روزہ رکھتا تھا نا, زکات دیتا تھا نا, تیرے اچھے کامال سب بھی مل کو میں انسان بن کو آیا, تو کیا ڈرنا کو لے, فکر کرنا کو, تیرا میں چھوڑو نہیں کر, تو کیا ڈرنا کو لے, تیرے ساتھ میں کو کھایا مت تک کا کو, وہ ہمارے نیک عمل خبر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. معمول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست مرتے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کو, اور ایک دوست خبرستان لگا آتا ہے, اور ایک دوست خبر میں بھی آ جاتے ہیں. کون سے وہ, جو دنیا میں سب سے انسان زیادہ محبت کس سے کرتا ہے, مال کو, پیسے کو, دولت کو پسند کرتا ہے, تو وہ آدمی مرتے ہی چھوڑ ڈالتی. کیا ساتھ میں آتا ہے وہ نہیں, اب رشتہ دار ابھی سے مر گیا, چھوڑا لے تو باس پکڑ جاتا ہے, کیا کرنا ہے اسے, چلو رے بابے بول کو اسے پانی نہانا کو, جنانے باس پڑ کو لے لے جاؤ خبرستان لگا, اور حق ادا کراتی. انہیں بھی آیا کیا کہتی ہیں, ہاں کہ اتنا زیادہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے, ہاں بیٹھ لے کو, نہیں انہیں آ جانا سے پھنسی, انہیں آ جاتے ہیں. اب کون اسے ساتھ اندر ہے, تو اس کا نیک عمل, اس کی دفن ہوا ہے اس کے ساتھ ہی, کہ انہیں آرام سے دنیا میں آرام نیک کام کرا ہے تو انہیں آرام سے رہتے ہیں. ویسا نہیں سر کا برے عمل کرنے کا تھا تو برے شکل کا آدمی ہوتا اس کے پاس, برے شکل کا آدمی. اب برا آدمی ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتی, پوچھتی, اٹھا کے پوچھتی من ربو کدی سے, انہیں ہاں ہاں لا ادری کہتا, ایو مجھے معلوم نہیں نا, ما دینو, ہاں لا ادری, ایو مجھے معلوم نہیں نا, مننا میں کہتا, پوچھتی ایو مجھے معلوم نہیں نا. اب کیا کرنا, معلوم نہیں. قرآن پڑھا ہے تو دنیا میں کب تک یہ قرآن پڑھ کو, سمجھ کو, کام تو بیان آیا سن کو, یا تو نماز پڑھتا رہا, تو کب بھی قرآن ہی پڑھا نہیں, نماز کچھ آیا نہیں, اچھے باتیں کہاں سنا نہیں, کیسا معلوم ہوتی ہے, کیسا قرآن جواب دیتی ہے خبر میں. تو اس میں سوال آتی ہے, انہیں جداب ہے, انہیں جھوٹا ہے, انہیں تو البس نار جہنم, البس لباس نار جہنم, کہ اسے پہنو میں انگار کے کپڑے, انگار کی کھڑکی کھولو, اسے پہنو انگار کی کھڑکی کھولو اسے. تو بولتی, اور اس کے پاس ایک ہندا فرشتہ, ایک مکہ فرشتہ, ایک چوڑا فرشتہ اس کے بعد ڈالتی, اور ان کے پاس ایک بڑا گز رہتا, بڑا گز مطلب ستی بڑی, اور وہ اگر ایک پہاڑ کو اگر مارے تو پہاڑ گھٹنے آٹا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا گز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا آدم علیہ السلام لے کر آخری انسان تک, جنات اور انسان سب بھی مل کو اٹھانا اگر بولے تو اٹھا سکتے نہیں, اتنا بڑا گز وہ اٹھا کر سر کو ڈالتی ہے, مار گھٹنے آٹا پھر کو لگ جاتا ہے, کہ اسے سزا دیتے ہیں. تو قرآن پڑھے دنیا کے اندر, تو خبر میں ایسا چلنے والا ہے.
नेक आदमी है तो उसके साथ अच्छा होने वाला है। क्या हम दुनिया में क्या करना है, इतना तो भी मालूम हो को जाना करना है, क्या हम मुसलमान हैं, नाम को मुसलमान है उतना अच्छा, लेकिन हमें खबर में जाना, हमें अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह का हिसाब किताब है, क़यामत आने वाले है, अल्लाह के हमें हशर के मैदान में जमा होना है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कल क़यामत के दिन सारे लोग मेरी एड़ी के ऊपर जमा किया जाएंगे। साहबा पूछे क्या रसूल अल्लाह एड़ी के ऊपर कहेगा, जमा करने का एड़ी है तो नहीं है, जमा करने कहेगा तो कल क़यामत सबसे पहली मेरी खबर फटेगी, मेरी खबर फटेगी कि मैं उठूंगा तो अल्लाह के पास जाऊंगा कि मेरे बाद पूरे ने उठ आएंगे मेरे पीछे, तो वो एड़ी के पीछे का मतलब तो वहाँ जाना है, हिसाब किताब देना है कि हाँ नेक अमल कर लेके रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मकाम अबवा एक जगह आ जाए तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ का खबर है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो बहुत रोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते देखकर सहाबा में रोता थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बोले मैं अल्लाह से इजाज़त मांग गया, क्या मेरी माँ के लिए मैं मग़फ़िरत की दुआ करना, क्या करन दे, क्या तो अल्लाह ताला इनकार करा नहीं, अपनी माँ के लिए, मामूली इंसान की माँ मरी तो कितना रोती है हमें, तो नबी रहमतुल आलमीन की माँ का तो बहुत रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ से मैं अल्लाह से इजाज़त मांगा, या रसूल अल्लाह से इजाज़त मांग गया, अल्लाह मैं मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने क्या तो अल्लाह ताला नहीं। बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या खबरस्तान जाकर देखने लगा, तो हाँ जाको देखो लेकिन दुआ करने का नहीं, कहीं को दुआ करना नहीं, माँ के लिए दुआ करने के तो उन आँखों शिरिक में मर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ शिरिक करते हुए मर गई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ईमान वालों के लिए और नबी के लिए भी जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआ करना। अब जनाजा मुशरिक का है, काफिर है, देखते हैं मालूम होता है नहीं, दरगाह कर जाता है, हाँ सुरा पढ़ लेता रहता है, इधर उधर आता रहता है, दरगाह कर जाता है, नमाज भी पढ़ता नहीं, वैसे आदमी मरेगा क्या करना, जनाजा नमाज नहीं, जनाजा नमाज में क्या पढ़ते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दुआ सुना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये जनाज़ा दुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं, शिरिक करने वाले के लिए जनाज़ा की नमाज में पढ़ना ये नहीं। अब मामूल की यहाँ पढ़ना तो हमें, लेकिन शिरिक करने वाले मग़फ़िरत की दुआ कुरान में अल्लाह बोले शिरिक करने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है, कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि किसी इंसान को छोड़ने वाली नहीं है, मौत कि मौत से हमें बचना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, मौत को याद करो, अक्सर ज़िक्र हाज़िम लज़्ज़ाति, और मौत को बोले क्या मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, क्या मौत की तमन्ना मत करो, मौत आ जाना, मौत आ जाना, मौत को याद करो तो कहेगा बढ़िया को मौत आ जाएगा, तो नहीं, मौत को याद करने का मतलब क्या है, तो जिक्र करो, खबरस्तान में जाओ, खबरान में देखो, मौत को जिक्र करना, अक्सर वो जिक्र कर तो मौत आने वाली है, कि मैं अल्लाह के पास जाना अल्लाह के पास अल्लाह के दरबार में खड़े होना है, कि अल्लाह के साथ खड़े होना है, अल्लाह के हिसाब किताब देना है, तो वो डर को मौत को याद करे तो अच्छे कामा करता है घर को, मौत को याद करे तो अच्छे कामा करता है घर को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मौत को याद करो, मौत को याद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। और आखिर में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास खड़े होता है इंसान, जो कुरान के बारे में जब इसका बोला ना भाई, तो खबर में कुरान का क़यामत अल्लाह के सामने खड़े होता है इंसान, तो अतराफ फरिश्ते रहती खड़े होता अल्लाह सामने, और कौन मदद करने वाले नहीं, उसे कौन भी मदद, अब कौन हाँ मदद करने इंसान को। दुनिया में इंसान 3 मरहलों से गुजरता है, दुनिया में इंसान पहला मरहला दुनिया, दूसरा मरहला को बरज़ा की ज़िंदगी, और तीसरा को आखिरत की ज़िंदगी। अभी हम फंस गए अल्लाह के पास, पीछे मेरे को देख सकता कौन है, कौन नाम हम बचाने वाले हैं, तो अबू उमामा बाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तो 2 सूरे हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, कि वो आएंगे अल्लाह के पास तो सिफारिश करेंगे, अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, मुझे समझता था, मैं तरीके में ज़िंदगी गुजारता था, कि इसलिए इसे तो माफ़ कर और जन्नत को भेज। मैं कुरान की आयत पढ़ा ना, कुंतुम अमवातन को, तो ये पहले मौत अल्लाह का, 2 इंसान, दो एक रूह एक जिस्म, तो पहले रूह फूंक दे, तो आलम अरवा का एक जगह है, तो आसमान आलम अरवा, वहाँ रूह रहती है, कि वहाँ से रूह अल्लाह डालता है, इंसान निकालता है। तो कैसा रूह इंसान की रूह कैसा डाली है, तो
اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بنایا، جیسا پتلا بنا کر کھڑا کرا. کھڑا کرنے کے بعد شیطان آیا، آ کو اسے گول پھر کو دیکھا، اسے بجایا بھی، ڈب ڈب ساؤنڈ آتا بجایا. یہ کیا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو بنایا ہے کہ اس کے اندر کیا بھی نہیں ہے، بہت ہی نہیں ہے، اسے اچھا دھوکے میں ڈالے جا اور بول کو فرشتہ یہ. شیطان نے بھی آپ کو دیکھا. جب اللہ تعالیٰ سر سے روح پھونکی، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں حدیث، انس بن مالک رضی اللہ سے سر سے روح پھونکی، اور سر میں روح پھونکتے ہیں کچھ آدم علیہ السلام کو چھینک گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے الحمدللہ بولو، بولے انہیں فوراً الحمدللہ بولے. اللہ تعالیٰ یا رحمکم اللہ، اللہ تیرے پر، تیرا رب تیرے پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ بولا تو سر سے روح پھونکی، اور روح نکلنے اس کدھر ہے؟ اب انسان سر سے روح ڈالے اللہ تعالیٰ، اب نکلنے کیسا روح؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو میں سوچ بیٹھ گئی ابو سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کون ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے تو ان کے آنکھیں کھلے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ کو بولے الا خبی الروح تبع شق بصرہ، بولے جو انسان کا روح ڈالتا ہے سب سے ڈالتا اللہ تعالیٰ. اب تو نکالے نا روح، آپ کو کیسا آنکھ سے نکلتی ہے روح، جیسا ہے جسم اور روح دونوں مل کو تھے، بہت سارے دن مل کو تھے کہ مجھے چھوڑا کو کیا چھوڑا چلے آتا ہے مجھے. اگر کو انسان کا روح اس کے پیچھے آنکھیں سے پیچھا کرتے ہی تو دیکھتے تھے آدمی مرتے ہیں روز کیا کرنا، اس کے آنکھیں بند کرو، کھلے ہیں تو آنکھیں بند کرو، پھر کو پاؤں ہاتھوں میں سیدھے کرا لو، اور اسے کپڑے تھے تو کپڑے پرانے کپڑے پہلے مرا کرتے کپڑے بدلا ڈالو، کپڑے بدلاؤ، سیدھے کرو، اور جلدی دفن کرا لو اسے. کہیں کو تو نیک آدمی ہے تو جلدی اسے لے لے جاؤ قبرستان، اسے آرام جگہ پہنچاؤ، اور برا آدمی ہے تو کہیں کو رکھ لینا اسے، برا آدمی گھر میں جلدی اسے بھیج ڈالو، بول کو مانا جلدی دفن کرو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آج بھی دیکھتے ہیں کھیڑا میں بھی ادھر ادھر باہر گاؤں میں دیکھتے تو اب بھی چھوڑتے نہیں، کہیں کا جب آدمی ابھی چھوڑ کیا آدمی مرتے ہی کیا کرتے ہیں سورت قبلے طرف پھراؤ کر بولتی، سورت قبلے طرف کہاں قبلے طرف پھرانا؟ سورت جو خبر میں آدمی کو دفنا تھی نا، جب آپ کو چہرہ قبلے طرف پھراؤ کر بولی. لیکن آدمی مرتے ہی کھڑا میں دیکھو تو ادھر کام تو میں پاوا ادھر رکھ ڈالتے ہیں، ایسا قبلے پاوا رکھو ہم سلا ڈالتے ہیں، ایسا سلا ڈالتے ہیں. ہمیں ایک دن وہ پھرے تو میں پھر کو پھرا ڈالتی ہوں، کیا کہتے چہرہ قبلے کو دیکھتے. وہ کیسے دیکھتا؟ آسمان کو دیکھتا چہرہ، ایسا سلے تو چہرہ اوپر دیکھتا، قبلے طرف دیکھتا، کہاں دیکھتا وہاں بولے تو. اب خبر میں قبول نہیں، خبر میں سلانا کو، لیکن چہرہ پھرانا جا کو آدمی کچھ کروٹ سلا ڈالتے ہیں، لے جا کو اس میں رکھ ڈالتے ہیں، لے جا کو ویسا کرنا چہرہ، بس چہرہ پھرانا قبلے طرف، آدمی کا دفنا دینا چہرہ پھرانا، اور بگلی خبر دینا، لکڑیاں رکھنے کی بنڈے کی کہیں رکھنا، بگلی خبر دینا. کیا کرتے کبھی اٹھ کا آنا نہیں کرتے، بنڈے رکھتے مذاق میں بول لیتی بنڈے ایک بار رکھنا تو کبھی بھی اٹھ کا آنا نہیں باہر کو سو بنڈے رکھتا ہوتا، بنڈے کی لکڑے کیا رکھو دفن کرنا. اور دفن کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی ان کے لیے دعا کرو بھائی، کہیں کہ تمہارے بھائی کو سوال جواب دے دعا کرو کر بولے. لیکن 40 ڈک کو آپ دعا کرنا، مرنے کے بعد 40 ڈک کو آپ فاتحہ کرنا، پھر وہاں فاتحہ ہونے کچھ پھر گھر کو جا کو دیوڑی فاتحہ دروازے فاتحہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی وہ دفنانے کا آتے کے بعد گھر کو جاؤ، گھر کو جا کے ان کو جو یجمان ہے نا گھر میں ہے نا ان کو سمجھاؤ بھائی ہمیں سب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اس کی اصلی جگہ سے آیا ہم چلا گئے بھائی، فکر کرو نا ہمیں بھی جانا، ان کو تسلی دینا. لیکن وہاں جا فاتحہ دلانا، کئی کوئی فاتحہ دلاتے ہیں تو انہیں بولتے کیا بھائی ہمیں کیا قرآن میں آیات نہ پڑھتے ہیں تو کیا گالن دیا نہیں، کیا گالن دماغ میں جواب کرنا، اللہ سورہ پڑھتے ہیں، قل اللہ سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کو پوچھتے ہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ان کو پوچھے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ فاتحہ کئی کو تو بڑے میں کرتے رہے بھائی انہیں اچھے تھے نا فاتحہ دلاتے، ہمیں کرے نہیں تو کیا کر بول کو. اب بھی موگرال میں تو ہمیں کام بھی فاتحہ چلتے چھ، اب یہ مہینہ سفر فاتحہ، یہ بھی سفر فاتحہ، وہ کھائے تو وقال جلاما سب کو بھی. ہمارے قوم میں بھی کیا ایسا ہمارا کیا گیا تو کیا تو اچانک فون آیا تو کیا بھائی تو کیا کھائیں گے تو سفر فاتحہ کیے نہیں کھانے تو وقال جلاما شروع ہوئی تو باٹلا جلا اسے 500-600 خرچہ اسے. یہ ادمیان کو کیا تو اب بھی چھوڑتے نہیں، معمول سے دنیا میں بول لیتے ہیں ہمیں مسلمان ہمیں چلاؤ بھائی کرتے لگے بولتے، لیکن دل میں آپ کو اندر انگار ہونچ ہے، راک پڑ گئی ہے، لیکن انگار اندر سے نکلتا ہے، ان کو چھوڑنے دل ہوتا نہیں ان کو.
कहीं का तो वो क्या की वो बरकत की चीज़ नमक दरूद पढ़ को वो दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ती अल्लाह उनको अच्छा रख उनके ऊपर सलामत नाजिल करो उनके आल पर कर बोले लेकिन दरूद पढ़ो खबर करने जाए दरूद पढ़ना जरूरत क्या इन्नल्लाह व मलाइकतुहु सल्लु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजते हैं आई ईमान वालों तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजो कल गई कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत भी है लेकिन दरूद पढ़ना ये 10वां ये 40वां करना ये करना पढ़ी पढ़ाना ये सब भी शिरिक है बिदत है बिदत काम है दीन में नवा काम है ये कामों से भी बचना वैसे जगह जहाँ खाना भी नहीं हमें कई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह के नाम से खाना अल्लाह के नाम से देना और ले लेना भी खाना भी और खिलाना भी दूसरा नाम पर क्या रिज़्क़ इसमें क्या भाई कर बोलती रिज़्क़ का तो तेलिंगा भी देता है प्रसाद लगा को रिज़्क़ खा लेती हैं खा लेती जरूरत में कई कहीं में तो रिज़्क़ को इनकार करना नहीं उन्हें बुरा जगह पर लगा देते हैं वो रिज़्क़ ही नहीं क्या वो खा लेती हैं रिज़्क़ का इनकार करने का खा लेती खाते नहीं तो आदमी का इसमें बैठ गए तो रिज़्क़ छोड़ना नहीं वो प्रसादम रहो वो फातिहा करो क्या भी रहो नहीं ले भाई फातिहा की बात देखो हाँ रद्दा लेंगे ये अलग ले उसमें लगाइज नहीं उसे लगाइज नहीं हो ये बात उसे लगाइज नहीं रहती वो साहब तो क्या तुम्हारा बनाने का मकसद क्या फातिहा 10वां ना कोई इसमें भी नहीं कि मर गए तो मैं खाना खिलाऊंगा उनके नाम इसमें नहीं ये सवाब के लिए खा सके खाना तो खाना खाने सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने तो सवाब है लेकिन 10वां करना ये 40वां करना ये 20वां करना मीठा खाना बना 20वां करना ये सब भी बिदत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कि हर बिदत गुमराही है ज़लाल गुमराही है वो ज़लालतिन फिन नार के बिदत करने वाला नार में जाएगा अंगार में जाएगा कि बिदत कामों से बचना है इंसानों की एज पहले मेन टारगेट तुम्हें आपको 1000 बयान सुनो जन्नत के दोजख के खबर के इसके बयान सुनो नमाज के लेकिन सबसे अहम बयान सबसे ज़रूरी बयान सबसे अफजल बयान कौन सा था तो शिरिक का बयान और बिदत का बयान कहीं को वहां मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह रिवायत करती है हदीस को जिस इंसान का आखिरी बात आखिरी लफ्ज जो मुंह से निकलता आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत को जाता ला इलाहा माना क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है तो ये मुंह से बोलना नहीं ईमान का तो आपको मुंह से बोलने की बात नहीं अमल करना ईमान का तो अमल करना उसे अहल सुन्नत वल जमात और क्या एक दीन में बोले हैं इकरार बिल लिसान कर ज़बान से भी बोलना वो क्या कि बोले ही तीन बातें बोले ईमान का तो मुंह से बोलना भी नहीं तेलुगु बोलते नहीं का मनसा वाचा कर्मणा करो तीन भी दिल में वही चलना मुंह से भी बोलना वही है और अमल करे तो वैसा अमल करना दिल में बोलना को आदमी बोला खौफ हमें करते नहीं तो घर में करते हैं शिरिक काम कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो हमें मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन परवरदिगार रब्बुल आलमीन मुझे आप लोगों को हम सारे मुसलमान को नेक तौफीक अता फरमाए कुरान पढ़ने सुनने समझने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारकल्लाहु व नफ़अना व याद ज़िक्रिल हकीम इन्नहु कान ज़माना रब्बुल हलीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हक़्क़ि बैन यदस्साति बशीरन व नज़ीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वअल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह وإذا الإحسان وإذا القربى وإلى الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وحده لا يستجيب لكم ولذكر الله تعالى ولا وجل والله أكبر